اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ننیال کی طرف سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں محبوب علیہ السلام کی والدہ کا وصال ہو گیا، اور جب نزا کا عالم طاری ہوا نا تو محبوب علیہ السلام اپنی اماں جان سے لپٹ گئے۔ جب آنسو والدہ کے چہرے پر گرے نا تو ماں نے آنکھیں کھولی اور ارشاد فرمایا، میرے بیٹے محمد تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، میں نے اتنا حسین اور اعلیٰ بیٹے کو جنم دیا ہے، قیامت تک جب تیرا ذکر ہوتا رہے گا تو تیری اماں کا ذکر بھی ہوتا رہے گا۔ اور ام ایمن ساتھ تھی، نہ جانے کس طرح میرے آقا علیہ السلام نے اپنی اماں جان کی تدفین کی ہوگی، کس طرح اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے محبوب علیہ السلام نے اپنی ماں کو سپرد الہ کیا ہوگا۔ چشم تصور میں جب جاتے ہیں، یہ روایت پڑھتے ہیں تو جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ جب اس حالت میں میرے آقا علیہ السلام وہ در یتیم جب وہاں سے چلے، وقت گزرتا گیا، آپ نے اعلان نبوت کیا، پھر ایک نہیں دو نہیں ہزاروں صحابہ کو لے کر جب میرے آقا فتح مکہ کے لیے آ رہے تھے اور اپنی اماں جان کی قبر پہ آئے، قبر مبارک پہ گر گئے اور ارشاد فرمانے لگے، میری ماں تو کیا سوچتی ہوگی تیرا بیٹا محمد تجھے بھول گیا ہے؟ زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ اے میری اماں جان میں تجھے بھولا ہوں، میں ہر وقت تجھے یاد کرتا رہا ہوں، اور آج دیکھ لے تیرے بیٹے کی کیا عظمت و شان ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام رو رہے ہیں، صرف آپ نہیں رو رہے، میرے آقا کے سارے صحابہ کی آنکھیں اشک بار ہیں۔ دل والا ہو اور محبوب علیہ السلام کی یہ بات سنے اور کیفیت طاری نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ دل رکھنے والا ہو، دل نہ ہو تو پھر تو اس کا کوئی علاج ہی نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام بھی اشک بار ہے، اکیلے آپ نہیں رو رہے، صحابہ سارے رو رہے ہیں۔ اب مختلف روایت 1000 سے 10,000 تک صحابہ موجود تھے، سب کی آنکھیں اشک بار ہیں۔ اور میرے آقا علیہ السلام اپنی ماں کی قبر پر تشریف فرما ہے، اور میرے آقا نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری ماں کی قبر پہ جانے کی مجھے اجازت دی ہے اور ماں کی مغفرت کی دعا کرنے سے منع کیا ہے۔ تو دوسری برادری کے لوگ سکپ ہو گئے کہ دیکھو جی، یہ اگر محبوب علیہ السلام کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کے منہ میں مٹی مومنہ ہوتی والدہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کا حکم نہ دیتا۔ تو میں پوچھتا ہوں، قرآن میں اللہ نے فرمایا جو مومن نہ ہو، مسلمان نہ ہو تو مر جائے اس کا جنازہ نہ پڑھو۔ سورۃ توبہ میں فرمایا ولا تقم علی قبرہ، اور اس کی قبر پہ کھڑے نہ ہو۔ معاذ اللہ اگر آپ کی والدہ مومنہ نہ ہوتی تو قبر پہ جانے کی اللہ نے اجازت کیوں دی تھی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہو سکتا ہے آپ کے دماغوں کی سطح سے اوپر کا مسئلہ ہو، لیکن کیا کریں، سوشل میڈیا پہ شور مچا ہوا ہے۔ جواب نہ دے تو قیامت والے دن محبوب کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ قبر میں محبوب کے چہرے کہ محبوب کے سامنے اپنا کیسا منہ لے کے جائیں گے کہ میری تو ماں کے ایمان پر چوکیدارہ، عزت کا چوکیدارہ نہیں کر سکے۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا ولا تقم علی قبرہ، کہ قبر پہ کھڑے نہیں ہونا جو مسلمان نہ ہو۔ اگر آپ کی والدہ مومنہ نہ ہوتی تو اللہ نے کیوں حکم دیا؟ مسئلہ دراصل یہ ہے کہ کوئی بندہ یہ کہہ دے اے اللہ میرے نبی کو بخش دے، وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ تو معصوم عن الخطا ہے، بخشے بخشا ہے۔ جس طرح آپ جنازہ پڑھتے ہیں نا تو بالغ کا جنازہ اور ہے، نہ بالغ کا اور ہے۔ بالغ کے لیے تو آپ کہتے ہیں اللہ ان کو بخش دے، چھوٹے بڑے حاضر ناظر سب کو بخش دے کہتے ہیں نا، لیکن بچوں کے لیے کون سی دعا مانگتے ہیں؟ اللہ اس کی وجہ سے ہمیں بخش دے، قیامت والے دن اس کو ہمارا شفیع بنا دے۔ اب بچہ جو ابھی گناہوں سے پاک ہے اس کے لیے آپ یہ نہیں کہتے اللہ اس کو بخش دے۔ اگر نبی کے لیے کوئی امتی بخشش کی دعا کرے وہ دائرہ ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے۔ معصوم بچے کے لیے دعا کرے تو دعا بخشش کی نہیں مانگی جاتی، اس کے وسیلے سے اپنی بخشش کی دعا مانگی جاتی ہے۔ تو اللہ نے منع کیا محبوب اپنی والدہ کی مغفرت کی دعا نہ کرنا، ورنہ یہ تھڑک جائیں گے، سکیپ ہو جائیں گے، ان کا ایمان تو ویسے ہی نہیں ہے، یہ باتیں کریں گے کہ دیکھو مغفرت کی ضرورت تھی اس لیے مغفرت کی دعا، کہ محبوب تم نہ مانگنا، تیری ماں بخشی بخشائی ہے جو تیری ماں۔